اعوذ باللہ من الشیطان. آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے پاکستان ریلیشن وتھ سارک کنٹریز. اب یہ سارک کیا ہے؟ سارک اسٹینڈس فار ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کارپوریشن. ٹھیک ہے جی. اب اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ 8 کنٹریز ہیں ساؤتھ ایشیا کے اندر، اور جن میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، مالدیز، بھوٹان اور افغانستان. اچھا، یہ جتنی کنٹریز ہیں 8 کنٹریز یہ غریب ملک ہیں، اتنے رچ نہیں ہیں. ان میں سے پاکستان اور انڈیا جو ہے یہ اکنامکلی تھوڑے سے اسٹرانگ ہے، بٹ اتنے اسٹرانگ یہ بھی نہیں ہے دوسروں کے مقابلے میں. اور ڈیفنس کے حوالے سے اور ان کے پاس جو ہے اسلحہ، نیوکلیر ویپنز ہیں دونوں کے پاس. اس حساب سے یہ دونوں کنٹریز اسٹرانگ ہیں. ادروائز جب باقی پوری یہ ساؤتھ ایشین، ہمارا ساؤتھ ایشین ریجن ہے، یہ کوئی اتنا اسٹرانگ جو ہے یہ کنٹریز نہیں ہیں. تو ہوا یہ تھا کہ پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش، فارمر پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش ضیاء الرحمان صاحب، انہوں نے 1980 میں جو ہے یہ آئیڈیا پریزنٹ کیا تھا کہ ایک ایسی آرگنائزیشن بنائی جائے جو کہ ساؤتھ ایشیا کے جو ایشوز ہیں، جو ساؤتھ ایشین کنٹریز کے ایشوز ہیں، ان کو سالو کرے اور ان کے آپس ان کے درمیان پیس اور ہارمونی وغیرہ جو ہے وہ کام کرے. تو 1985 میں یہ آرگنائزیشن جو ہے وہ بن گئی. ٹھیک ہے. تو ساؤتھ ایشین کنٹریز کو ایک جگہ جو ہے وہ جمع کیا گیا. یہ 8 کنٹریز ہیں، اور ان کو جمع کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ان کے درمیان جو میوچل ریلیشن شپس ہوں، اکنامک، کلچرل، ٹیکنیکل اور سائنٹیفک فیلڈز وغیرہ، اور دوسری جو فیلڈز ہیں ان میں ان کے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی کوپریٹ کریں اور اپنے جو ہے وہ ان کے جو ریلیشنز ہیں وہ اسٹرانگ ہوں. تو یہ مقصد تھا اس کا بنانے کا، سارک کا. اب اس کے کچھ ایمز جو ہیں وہ الگ سے مینشن بھی ہے. مین آبجیکٹیوز آف دس آرگنائزیشن پیج نمبر 39 پہ ہی ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں. پہلا ہے ٹو انہینس اینڈ اسٹرینتھ collective self-reliance between the South Asian countries. Number two, to encourage active collaboration and mutual assistance among the member countries in economic, cultural, technical, and scientific fields. Number three, to strengthen cooperation among themselves on matter of common interest at international forum. Number four, to promote joint cooperation, the organization agreed on 11 fields including telecommunication, meteorology, transport, shipbuilding, tourism, agricultural research, and promotion of joint ventures in scientific, technical, and educational fields. Many protocols were signed among the SAARC countries and many advantages were gained on regional basis. For example, holding of SAARC games, as a result of which mutual cooperation is being promoted by the participation of the players of the 8 countries in these games every year. Agreements were signed for nuclear installations and air services. تو یہ ملک ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے بارڈرز جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی شیئر کرتے ہیں. تو ان کے جو ایمز تھا، جو ان کا مین آبجیکٹو تھا اس کے بنانے کا، وہ یہی تھا کہ ان 8 کنٹریز کے درمیان جو ہے وہ اچھے ریلیشنز ہوں، اور یہ غریب ہیں تو ایک دوسرے کو جو ہے وہ ہیلپ کرے اور سیلف ریلائنس کی طرف جائیں. باقی یورپ یا امریکہ ہے اس کی طرف جو ہے وہ ریلائنس نہ ہو ہمارا، ان پہ ہم بھروسہ نہ کریں، بلکہ ہم مل کے اپنے معاملات کو صحیح کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیونکہ اب ہم ایک دوسرے کے کلوز ہیں تو ہمیں ایئر سروس بھی یوز کرنی ہے. تو اپنی جو ہے وہ جو فضائی حدود ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی جائے. یہ ملک ایک دوسرے کے ساتھ یوز کرے اپنے فضائی حدود. اس کے علاوہ جو ہے وہ 11 فیلڈز کی جو بات ہے کہ 11 فیلڈز کے اندر انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کا جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن کیا، جن کے اندر جو ہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن ہے، میٹرولوجی ہے، ٹرانسپورٹ ہے، شپ بلڈنگ ہے، ٹورزم وغیرہ ہے، ایگریکلچر ریسرچ ہے، اور اس کے ساتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن فیلڈ جو ہے اس کے ساتھ ان فیلڈز میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ کرنے کی ان کے بات ہوئی تھی، جو ضیاء الرحمان صاحب نے 1980 میں جو آئیڈیا دیا تھا. اور یہ اب بھی جو ہے یہ سارک جو ہے یہ کام کر رہا ہے، یہ آرگنائزیشن کام کر رہی ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جو رائیولری ہے اس کی وجہ سے اس کو
جو اس کے مین آبجیکٹو سے ان پہ صحیح طرح سے عمل نہیں ہو سکتا. کئی چیزوں پہ بھارت جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کی مخالفت کر دیتا ہے اور کئی جگہ پاکستان انڈیا کی مخالفت کر دیتا ہے, اور کئی بار اس وجہ سے بھی کانفرنس جو ہے یہ خراب ہو جاتی ہے کہ ان کے جو ہے آپس میں پیچ اپ جو ہے وہ پاکستان انڈیا کا نہیں ہو سکتا. اور جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان انڈیا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کسی حساب سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے. اسپیشلی اس میں انڈیا کا جو رول ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کہ وہ انڈیا جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ ڈائلاگز کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہوتا. تو ایگریمنٹس وغیرہ بھی ہوئے ہیں ان کے نیوکلیر انسٹالیشنز کے حوالے سے کہ پاکستان میں اور ان کے انڈیا کا جو اسپیشلی جو ایشوز ہے کہ کس طرح اس کو جو ہے وہ میٹر کو سالو کرنا ہے. تو یہ سارا جو ہے یہ سارک کا جو ہے وہ انڈر ہوتا ہے یہ معاملہ. پیج نمبر 40 پہ آپ کے پاکستان اینڈ بنگلہ دیش کی ہیڈنگ ہے, اس کو دیکھتے ہیں جی. پاکستان ریکگنائز بنگلہ دیش ان لاہور 1974. 1974 میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو ریکگنائز کیا لاہور میں جب سیکنڈ اسلامک کانفرنس ہوئی تھی او آئی سی کی لاہور میں. بنگلہ دیش کو ریکگنائز کرنے کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے جو ہے وہ آزادی پاکستان سے حاصل کی تھی, پاکستان سے الگ ہوا تھا, سیپریشن آف ایسٹ پاکستان جو ہے, تو اس کی وجہ سے 71 میں یہ وار ہوئی تھی. تو 3 سال تک پاکستان نے بنگلہ دیش کو ایز اے انڈیپینڈنٹ کنٹری ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. تو جب 1974 میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو ایز اے انڈیپینڈنٹ کنٹری ایکسیپٹ کر لیا تو باقی جو مسلم ورلڈ تھی اس نے بھی بنگلہ دیش کو ایز اے انڈیپینڈنٹ کنٹری جو ہے وہ مان لیا تھا. ڈفرینٹ ایگریمنٹس ور سائنڈ بٹوین ٹو کنٹریز. اچھا جی, اس کے بعد جو ہے ہمارا ان کے ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ بہت سارے ایگریمنٹس وغیرہ سائن ہوئے ہیں جس میں شپ بلڈنگ, بینکنگ, ٹیلی کمیونیکیشن کا جو فیلڈز ہیں اس میں ہوئے ہیں. یہ شپ بلڈنگ وغیرہ کی جو بات آتی ہے اور جو پیچھے بھی یہ آ رہی تھی, اس کی مین وجہ یہ ہے کہ سری لنکا ہو گیا, مالدیوز ہو گیا, بنگلہ دیش ہو گیا, اور یہ جو ایریاز ہیں اسپیشلی ان میں یہ ہے کہ یہ زیادہ تر ان میں لوگوں کا جو ہے وہ گزارا جو کرتے ہیں, جو ان کا رہن سہن ہے وہ شپس کے تھرو ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ فشنگ کرتے ہیں اور فشنگ سے ہی جو ہے وہ ارن ہوتا ہے ان کا جو بھی, وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ڈیپینڈ اس پہ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ شپ بلڈنگ کے حوالے سے بھی جو ہے یہ شپ بلڈنگ انڈسٹری کو جو ہے وہ ان کے ایگریمنٹس میں شامل تھا کہ اس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے تاکہ جو یہ کنٹریز ہیں, مالدیوز ہو گیا, بنگلہ دیش ہو گیا, اور دوسرا اس کے علاوہ سری لنکا ہو گیا, کہ جو کہ آئلینڈز وغیرہ ہیں یہ بنگلہ دیش سوری سری لنکا اور مالدیوز یہ تو آئلینڈز ہیں, تو ان کی جو ہے لازمی بات ہے ان کو تو شپس کی ضرورت ہے ہی ہے, تو یہ ملک ان کی جو ہے وہ ہیلپ کی جائے. اچھا جی, نیکسٹ جو ہے وہ میٹنگز آف سارک. تو 1985 میں 7 میٹنگ جو ہے وہ جو ہوئی سارک کی, اس میں جو ہے یہ پاکستان اور بنگلہ دیش یہ دونوں شامل تھے. 1993 میں ڈھاکہ میں سارک کانفرنس ہوئی, اس میں پاکستان جو ہے وہ شامل ہوا تھا, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت جو ایگریمنٹس وغیرہ جو سائن ہوئے تھے ان دونوں میں کنٹریز کے درمیان, اور ٹریڈ کے ایگریمنٹس جو ہے وہ سائن ہوئے تھے, تو اس پہ جو ہے وہ کنٹری, یہ دونوں کنٹریز آج بھی جو ہے وہ چل رہی ہیں. فائنینشیل ایگریمنٹس وہی آپ کے ٹریڈ سے ریلیٹڈ چیزیں آ جاتی ہیں کہ جس میں جو ہے وہ پاکستان نے اور چائنا نے جو ہے وہ سوری بنگلہ دیش نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہیلپ کی, ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کی. اور یہاں جو ہے وہ آپ کے بک میں مینشن ہے کہ پاکستان 1993 میں پوائنٹ نمبر 4 میں بنگلہ دیش کے کہ 300 ٹریکٹرز جو ہیں وہ بنگلہ دیش کو جو ہے وہ پرووائڈ کیے تھے اس وقت, اور یہ 2 سال کے اندر جو ہے 1993 سے 1995 کے پیریڈ کے درمیان یہ 300 ٹریکٹرز جو ہیں وہ بنگلہ دیش کو دیے گئے تھے ایگریکلچر پر اس کے جو فیلڈ تھی اس کو آگے بڑھانے کے لیے. 13th SAARC conference 13th SAARC conference was held in Bangladesh in Dhaka 2005. 2005 میں جو ہے یہ 13th conference ہوئی, اس میں پاکستان نے بھی جو ہے وہ شامل ہوا, اور پاکستان نے وہاں کشمیر ایشو کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سامنے پریزنٹ کیا اور اٹھایا. تو اس وقت کی جو ان کی پرائم منسٹر تھی خالدہ ضیاء, انہوں نے بھی جو ہے اس بات کو جو ہے وہ مانا کہ یہ کشمیر ایشو جو ہے وہ اس کو سالو ہونا چاہیے. تو یہ جو تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بتائے ہیں, اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈفرینٹ ٹائمز میں پاکستان اور بنگلہ دیش ان کے آپس میں ریلیشنز رہے ہیں. حالانکہ
پاکستان سے بنگلہ دیش الگ ہوا. ایسٹ پاکستان کی سپریشن جو ہے وہ اصل میں پاکستان کا ہی یہ پارٹ تھا. تو بتانے کا یہاں جو صرف یہ بتائیں کہ مختلف وقتوں میں پاکستان کے جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ وزٹ کر رہے ہیں, یا پاکستان کے جو بھی ہیڈ تھا اس وقت پریزیڈنٹ, یا وہ جا کے وزٹ کر رہے ہیں بنگلہ دیش. بنگلہ دیشی جو ہے وہ ہیڈ جو ہے وہ یہاں آ رہے, ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں اور وہ وزٹ کر رہے ہیں پاکستان. اٹ مینس کہ ان کے درمیان جو ہے وہ ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گئے, اور انہوں نے پاکستان نے جو ہے وہ بنگلہ دیش کو ایز اے انڈیپینڈنٹ کنٹری ایکسیپٹ کر لی. صرف یہاں جو ہے یہ جو چیزیں اتنا جو ہے وہ بتایا کہ 13 کانفرنس میں پاکستان شامل ہوا, 5th میں بھی شامل ہوا. ریزن از دیٹ کہ پاکستان نے جو ہے وہ بنگلہ دیش کو انڈیپینڈنٹ کنٹری ایکسیپٹ کر لیا. اچھا جی, اب آگے سری لنکا, نیپال, مالدیوز اور بھوٹان. دو پوائنٹس ہیں, دو پوائنٹس میں کیا ہے, پہلا پوائنٹ جو ہے ان میں انٹروڈکشن ہے اس کنٹری کا, اور دوسرے میں جو ہے وہ ریلیشن بتائے گئے ہیں. تو سب سے پہلے ہم جو ہے انٹروڈکشن آف سری لنکا دیکھتے ہیں. Sri Lanka is an island country surrounded by sea from all sides. Its main source of income is fishing. Tea, coconut, and rubber is in plenty in Sri Lanka. It exports these goods and earn foreign exchange. The Sinhalese and Tamil people inhabit Sri Lanka. Both are different from each other. Tamil and Sinhalese languages are spoken. The major religion here are Buddhism, Hinduism, Islam, and Christianity. تو سری لنکا کا جو انٹروڈکشن انہوں نے پیراگراف میں کیا, بہت بریف, وہ یہ کہ یہ آئلینڈ ہے, آئلینڈ کنٹری ہے, اور یہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ سنہالیسی اور تامل ہیں, اور سنہالیسی اور تامل لینگویج یہاں بولی جاتی ہے, اور میجر ریلیجن جو یہاں ہے وہ بدھزم ہے, اس کے بعد ہندوازم ہے, اسلام اور کرسچینٹی. یہ 4 ریلیجن جو ہے یہاں فالو کیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ فشنگ ان کا جو ہے وہ مین سورس ہے انکم کا, کیونکہ آئلینڈ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی اور کوکونٹ وغیرہ بھی جو ہے یہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ ان کے ریلیشنز کی بات آ جائے, پاکستان ہیز گڈ ریلیشنز ود سری لنکا. 1991 میں کولمبو میں 6th سارک کانفرنس ہوئی, تو پاکستان نے اس میں جو ہے وہ شامل ہوا, اور وہاں جو سری لنکا میں یہ ایشو تھا کہ تامل ایک فورس تھی, تامل ٹائیگرز, اور وہ یہ تھے کہ وہ اینٹی اسٹیٹ تھے سری لنکن اسٹیٹ کے. پاکستانی گورنمنٹ نے جو ہے وہ ہیلپ کی سری لنکا کی, اور جو ٹیررزم تھا سری لنکا کے اندر, جو کہ پورے ایشیا کو ہی ڈسٹرب کر رہا تھا اس کی وجہ سے, کیونکہ وہ انڈیا کی اس میں سپورٹ تھی سری لنکا کے خلاف. تو پاکستان نے جو ہے وہ سری لنکا کو سپورٹ کی, اور سپورٹ کرنے کے ریزلٹ میں یہ ہوا کہ سری لنکا کے اندر جو ہے وہ پیس ہو گیا. تو اس کو جو ہے وہ آج بھی سری لنکنز جو ہیں وہ بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے وہ ان کی اس وقت ہیلپ کی تھی ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ مختلف وقتوں میں جو ہے وہ پاکستان کے جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ سری لنکا جاتے رہے, سری لنکن ڈیلیگیشنز جو ہے وہ پاکستان آتے رہے. یہاں یہی جو ہے مینشن ہے کہ جو 10th سار کانفرنس ہے جو 1998 میں ہوئی کولمبو میں, اس میں بھی جو ہے وہ پاکستانی پرائم منسٹر جو ہیں وہ شامل ہوئے, نواز شریف صاحب تھے اس وقت. اور اس طرح 2010 میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان جو ہے مختلف ایگریمنٹس جو ہیں وہ فری ٹریڈ کے حوالے سے ہوئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ کریں گے. نیکسٹ ہے پاکستان اینڈ نیپال. نیپال کا انٹروڈکشن ہے. نیپال از اے ماؤنٹینیس کنٹری. Its main source of income is tourism. The world's highest mountain peak, Mount Everest, is located in Nepal. The major religions here are Hinduism and Buddhism. تو نیپال کا تھوڑا سا انٹروڈکشن انہوں نے دیا, اور وہ ایک 2 to 3 لائنز ہے, اور وہ یہ ماؤنٹینیس کنٹری ہے. ہمیں جیسے پتا ہے کہ نیپال میں ماؤنٹ ایوریسٹ ہے, ہائیسٹ پیک آف دا ورلڈ. اینڈ دین اس کے علاوہ یہاں کے جو میجر ریلیجن ہے وہ بدھزم اینڈ ہندوازم ہے. اور اس کے علاوہ کہ یہاں کے لوگ جو مین سورس ہے وہ ٹورزم ہے, کہ لوگ ٹورسٹ آتے ہیں, اور اسی سے ان کے جو ہے وہ انکم جو ہوتی ہے اسی سے وہ اپنا نظام چلا رہے ہیں. ریلیشنز آف پاکستان ود نیپال. اچھا, یہاں بھی یہ بتایا کہ 3rd سار کانفرنس جو ہے وہ نیپال میں ہوئی. نیپال کی کیپٹل کھٹمنڈو میں ہوئی 1987 میں. اس میں پاکستان جو ہے وہ شامل ہوا, اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں یہ بات ہوئی کہ in this conference it was clear that all other 7 countries except India held the same ideas and thinking. All were also agreed to combat the food crisis in the SAARC countries. تو وہی بات میں جو پہلے کہہ رہا تھا کہ SAARC جو یہ آرگنائزیشن بنائی ہے, اس کی امپورٹنس
ہے، لیکن یہ اپنی امپورٹنس اس وجہ سے لوز کر چکی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو رائولری ہے وہ اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے آگے چلنے نہیں دے رہی. تو نیپال میں جو یہ کانفرنس ہوئی تھی، تھرڈ کانفرنس، اس میں یہ بات ساری 7 کنٹریز نے مانی تھی انڈیا کو چھوڑ گئی، کہ وہ یہ کہ مل کر جو ہے وہ ہم ایسے آئیڈیاز اور یہ چیز دیں کہ جو غربت ہے، جو کھانے کے کرائسس ہیں، فوڈ کرائسس ہیں جو ساؤتھ ایشین کنٹریز میں، کیونکہ یہ ایریا جو ہے یہاں غربت بہت زیادہ ہے. بنگلہ دیش ہو گیا، انڈیا ہو گیا، پاکستان ہو گیا، یہ سارے غریب ملک ہیں. مالدیوز وغیرہ، نیپال وغیرہ، یہ بھی سارے، بھوٹان، سب غریب ملک ہیں. تو ایسا جو ہے وہ نظام کیا جائے کہ یہاں جو فوڈ پرائسز ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے. لیکن انڈیا نے جو ہے وہ اس بات میں جو ہے وہ آمادگی نہیں کی، وہ شامل نہیں ہوا. تو وہ جو چیز ہے تھرڈ کانفرنس کی وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکی تھی. اسی طرح 11th سار کانفرنس بھی جو ہے وہ نیپال میں ہوئی، اور اس میں بھی جو ہے وہ اکنامک اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ کی بات ہوئی، پاورٹی اور ٹیررزم کو ختم کرنے کی بات ہوئی، ہیلتھ اور انوائرمنٹ اور کمیونیکیشن کے جو فیلڈز ہیں ان میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کوآپریشن کی بات ہوئی، جو نیپال میں ہوئی تھی 11th جو سار کانفرنس ہے. تو اب یہ جتنی کانفرنسز کا ذکر ہے کہ 11th یہاں ہوگی، 13th جو ہے وہ بنگلہ دیش میں ہوگی، اور یہ سارا بتانے کی وجہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشنز ہیں، ڈپلومیٹک ریلیشنز پاکستان کے ہیں، پاکستان کی ڈیلیگیشنز کا آنا جانا. یہ صرف اتنا بتانا مقصد ہے کہ ڈیٹیل جو ہے وہ ریلیشنز نہیں بتائے جا رہے، بس جو ہے وہ اتنا بتایا جا رہا ہے کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، اور جو وہ دونوں طرح سے ڈیلیگیشنز جو ہے وہ آتے جاتے ہیں. اسی طرح مالدیوز ہے، مالدیوز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1192 آئی لینڈز ہیں یہاں، اور یہ انڈین اوشن میں ہے یہ کنٹری، اور اس کا کیپٹل جو ہے وہ مالے، اور یہاں کے لوگوں کی زیادہ تر جو پروفیشن ہے میں جو وہ فشنگ ہے، اور وہ زیادہ تر لوگ یہاں جو ہے وہ فشنگ کر کے ہی جو ہے وہ اپنا گزارا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے اس کا جو ریلیشنز بتائے گئے ہیں مالدیوز کے پاکستان کے ساتھ، وہ یہ کہ 1990 میں جو 5th سار کانفرنس ہوئی تھی مالدیوز کی کیپٹل مالے میں، وہاں پاکستان جو ہے وہ شامل ہوا، اور اس وقت جو پریزیڈنٹ تھے مالدیوز کے مامون عبد القیوم، انہوں نے جو ہے وہ ساروں کو ویلکم کیا، اور وہاں جو ہے پاکستان کے ڈیلیگیشن جو ہے وہ بھی گئے. میاں محمد نواز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے پاکستان کے، اور مختلف جو ہے وہ ایگریمنٹس وغیرہ جو ہیں وہ ان کے درمیان سائن ہوئے. اور یہ بات بھی ہوئی کہ عراقی فورسز کا، کیونکہ مسلمان کنٹری پاکستان تو مسلم ورلڈ کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے، تو عراقی فورسز اس وقت جو وار ہو رہی تھی کویت اور عراق کی، تو عراق کی فورسز کو یہ کہا گیا کہ وہ کویت سے جو ہے اپنی فورسز کو جو ہے وہ نکالے. اور اس کے علاوہ پاکستان اور مالدیوز نے جو ہے وہ اس بارے میں بھی ایگریمنٹ سائن کیے کہ اسمگلنگ کو روکنے کے لیے جو ہے وہ سار کنٹریز کو جو ہے وہ آپس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. پاکستان اینڈ بھوٹان. Bhutan is a mountainous country. Introduction in Bhutan ka, its capital is Thimphu, which is situated on the bank of river Thimphu. The people here belong to the Mongol tribe. There were many forests in Bhutan. People and their living by wood cutting. بھوٹان ماؤنٹینیس کنٹری ہے، کیپٹل اس کا تھمپو ہے، ریور تھمپو کے کنارے پہ یہ واقع ہے. یہاں کے لوگ جو ہے وہ منگول ٹرائب سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں، اور یہاں کے لوگ جو ہے وہ جنگلات، کیونکہ یہاں زیادہ تر جو ہے وہ جنگل ہے، تو لکڑیاں وغیرہ کاٹ کے جو ہے وہ اپنا خرچہ پورا کرتے ہیں. اور زونخا یہاں کی جو ہے وہ آفیشیل لینگویج ہے جو یہاں بولی جاتی ہے. تو مختلف وقت میں جو ہے وہ سارک کے تھرو جو ہے پاکستان اور بھوٹان کے آپس میں جو ہے وہ کلوز ٹائز رہ چکے ہیں. اور جو 1985 میں سارک آرگنائزیشن بنانے کی بات ہوئی تھی، اس کی فائنل جو پلان تھا فارمیشن کا، وہ بھی بھوٹان میں 1985 میں ہی فائنل کیا گیا تھا. تو اس لیے بھوٹان کا بھی جو ہے وہ سارک کانفرنس، سارک آرگنائزیشن بنانے میں جو ہے وہ امپورٹنٹ رول ہے. تو یہ جسٹ تھوڑا انٹروڈکشن جو ہے یہاں تک دیا گیا سارک کنٹریز کے حوالے سے. ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں یہ 8 کنٹریز ہیں، ان کے آپس میں ریلیشنز. اچھا، یہاں پاکستان کا افغانستان انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشنز ہے وہ ذکر نہیں کیے گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان، انڈیا اور افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے نیبرز ہیں، اور وہ ہم نیبرز والے جو ہے وہ نیبرنگ کنٹریز آف پاکستان میں
ان کے بارے میں پہلے ڈسکس کر چکی ہوں. تو یہاں جو ہے ہمارا یہ لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. تو نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ پاک امریکن ریلیشنز ہے, پاک رشین ریلیشنز ہے اور پاک برٹن ریلیشنز ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو ہم پڑھیں گے.